بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور جمعیت علماء اسلام کی سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان جمعیت علماء اسلام اسلم غوری نے کہا ہے کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بل پر تمام تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت متفقہ بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹیلی فونک رابطہ میں مزید کہا کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور مدارس کی آزادی اور حریت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ حکومت کو دینی مدارس کا بل ہر صورت میں منظور کرنا ہوگا۔ 8 دسمبر تک بل منظور نہ کیا گیا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے اپنے جاری ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، نہیں چاہتے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے اور ملک بھی اس چیز کا متحمل نہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بل منظور کر کے روکنا بدنیتی پر مبنی ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا کہ یہ جمعیت علماء اسلام اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا بل نہیں ہے بلکہ تمام تنظیمات مدارس کا بل ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سابق MNA مولانا خلیل احمد مخلص کی تعزیت کے لیے ثوابی آمد۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مرحوم کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعائے مغفرت کی اور مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے لواحقین کے لیے بھی صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ قرغستان کے سفیر کی افغان سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں قرغستان کے سفیر نے افغان سفیر سردار احمد شکیب خان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ اور تاریخی تعلقات، وسطی ایشیائی ممالک بالخصوص قرغستان اور افغانستان کے مشترکہ مفادات، فرصتوں اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ امیر تبلیغی جماعت مولانا سعد صاحب کی جمعیت علماء ہند کی اقدام کی تعریف۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ایک آڈیو بیان میں مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ مکاتب بنیادی تعلیمی اداروں کی اہمیت انسانی زندگی میں بے حد ہے، کیونکہ یہ افراد کی ذہنی، اخلاقی اور سماجی تربیت کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اسی کی پیش نظر جمعیت علماء ہند مکاتب کے قیام اور ان کو منظم کرنے کے لیے خصوصی توجہ مبذول کیے ہوئے ہے۔ امیر تبلیغی جماعت حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے اس اقدام کو سراہا ہے اور ساتھیوں کو جمعیت علماء ہند سے جڑنے اور اپنا تعاون پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بیان مولانا محمد سعد صاحب کا آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن اس بارے میں ابھی تک کوئی تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ بیان پرانا ہے یا نیا۔ اللہ جزائے خیر جمعیت علماء ہند وہ قیام مدارس کے لیے، قیام مکاتب کے لیے ایک کوشش فکر کر رہی ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، سب سے کہ آپ جو بھی تعاون کر سکتے ہیں کریں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ان کا کام ہے۔ یہ دین کے کاموں کو تقسیم کر کے انکار کر دینا خود دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ دعوت کا کام خیر کے تمام تعاون کے لیے ہے، خیر کے تمام کاموں میں تعاون کے لیے آپ جس تحریک سے وابستہ ہیں ہوا کریں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ شام میں بشار القلب کی حکومت کو دھچکا، جان بازوں نے حما شہر پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق شام میں بشار القلب کی حکومت کو ایک اور دھچکا لگا ہے۔ حیات تحریر الشام کے جان بازوں نے شام کے ایک اور شہر حما پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق حما پر کنٹرول جان بازوں کو ایک اسٹریٹجک مرکزی شہر کا کنٹرول فراہم کرتا ہے جس پر وہ پہلے کبھی کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ شامی فوج نے کہا ہے کہ شدید جھڑپوں کے بعد شہریوں کی زندگی کے تحفظ اور شہروں میں لڑائی روکنے کے لیے شہر کے باہر فوج تعینات کر رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ٹی وی سکرین پر جان بازوں کو ٹی وی پر حمام میں داخل ہوتے ہوئے، جشن میں گولیاں چلاتے ہوئے اور پریڈ کرتے دیکھا گیا۔ دیگر فوٹیج میں جان بازوں کی طرف سے جیل کا دروازہ توڑنے کے بعد قیدیوں کو جیل سے باہر نکلتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ جان بازوں کا کہنا تھا کہ جنوب میں حمص کی طرف مارچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک اہم شہر ہے جو دارالحکومت دمشق کو شمال سے ملاتا ہے۔ جان باز آپریشن روم نے آن لائن پوسٹ میں کہا کہ آپ کا وقت آ چکا ہے، حمص کے رہائشیوں کو انقلاب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن نے حما کے اندر جان بازوں کی تصاویر نشر کی، جن میں سے کچھ ایک چوراہے کے قریب شہریوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 30 نومبر کو شام کے شمال مشرق میں واقع شہر حلب میں جان بازوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جبکہ جھڑپوں میں درجنوں فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حملہ کئی سالوں میں بشار القلب کے لیے سب سے بڑا چیلنج ثابت ہوا۔ ادھر دوسری جانب شامی گروہ ہیئت تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد جولانی نے کہا ہے کہ شام میں حالیہ بغاوت کا مقصد صدر بشار القلب کی حکومت کو گرانا ہے۔ جولانی نے مزید کہا کہ اس حکومت کی شکست کے بیچ ہمیشہ سے اس کے اندر تھے۔ ایران نے اس حکومت کو بحال کرنے اور اس کے لیے مزید وقت لینے کی کوشش کی، جبکہ روس نے بھی اسے سہارا دینے کی کوششیں کی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کی اب موت ہو چکی ہے۔ ابو محمد جولانی نے ملک سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے جیسے ہی موجودہ حکومت گرے گی تو غیر ملکی افواج کی شام میں ضرورت نہیں رہے گی۔